ٹھیک ہے میری آواز آتی تھی ایپ تو پڑھنا ہے ایپ کھیپ۔ ان 2 مہینے کی چھٹیوں میں ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ میری اسکول پہلے تربیت گاہ ہے، اس کے بعد درس گاہ ہے۔ استاد جتنا بھی اچھا ہو جائے سر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤٹ آف کنٹریز ہیں، وہاں سے وہ ویڈیوز وغیرہ جب بچوں کی دیکھتے ہیں، جو ایک بیسک ان کا ایک جو تھیم میں دیکھتا ہوں نا، اور بچوں سے وہ ساری چیزیں کرواتا ہوں۔ میری 2nd کلاس کا بچہ جو ہے انگلش نیوز پیپر پڑھتا ہے آسانی کے ساتھ۔ بچوں کی بالوں کی کٹنگ تک اسکول کے اندر ہوتی ہے ہر مہینے۔ اب تک 21 بچوں نے اپنی فیملی کو شراب چھڑوا دی ہے۔ جو بچے میرے ہیں نا، ان کو مجھے والدین بن کر بھی پالنا پڑ رہا ہے اور استاد بن کر بھی پالنا پڑ رہا ہے۔ استاد جو ہے وہ نہ بادشاہ بن سکے، دوسروں کو بنا دے گا بادشاہ انشاءاللہ۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، راوتیانی۔ یہ تحصیل سنجھورو کا ایک شہر، ضلع سانگڑ ہے، اس کا ایک تحصیل سنجھورو ہے، وہاں پر ایک گاؤں ہے۔ اور ریسنٹلی میری 3 سال قبل جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پر ایجوکیشن اور ہیلتھ پر۔ اس سے پہلے میں عام تو ویسے جرنل یہ کام کر رہا تھا۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ اپنی سکولنگ کروں، یہ کروں، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے وسائل کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری ایک خواہش کو پورا کیا کہ میری یہ ایک ڈریم جاب تھی، میرا ایک شوق تھا کہ میں پرائمری ایجوکیشن کو پروموٹ کروں۔ آج میں اس اسکول کے اندر ہوں کہ جہاں پر مجھے ایک موقع مل رہا ہے کہ میں اپنی آنے والی جنریشن کو کسی قابل بناؤں۔ جب میری اسکول کے اندر 3 سال پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو لیکن بچے جب میں گیا وہاں پر تو ٹوٹل 3 تھے۔ پھر جب میں وہاں پر بھاگ دوڑ کی، آس پاس گاؤں میں گیا، لوگوں سے ملا جلا، لوگوں کو بتایا، تو انہوں نے پھر کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں، بھیجتے ہیں، کرتے ہیں یہ وہ۔ تو پھر انہوں نے وہ بچوں کو وہاں پر بھیجا، اور وہاں پر جیسے ان کی تربیت ہوتی رہی، پھر دیکھا دیکھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ بچے صاف ستھرے ہو کر جا رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ شروع میں بچوں کے والدین کیونکہ غریب والدین ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار بچوں کو اسکول سے پیسٹ مل رہی ہے، بچوں کو اسکول سے ناخن کٹر مل رہا ہے، بچوں کو جو ہے وہ ٹافیاں مل رہی ہیں، ان کو چپس مل رہا ہے، ان کو ٹیچر جو ہے کپڑے بنوا کر دے رہا ہے، ٹیچر کپڑے جوتے خرید کر دے رہا ہے، بچوں کی بالوں کی کٹنگ تک اسکول کے اندر ہوتی ہے ہر مہینے، اور بچوں کو جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے دریاں استاد لے کر آ رہا ہے۔ پینے کا پانی کا انتظام نہیں تھا، نل کا میں نے وہاں پر لگوا دیا، فرنیچر نہیں تھا، بینچز میں نے خود خریدی۔ تو وہاں پر بہت ساری چیزیں پرچیز کی، جو بھی ہماری نئے آنے والی جو ایک جیسے میں دیکھتا ہوں کہ بڑے کیونکہ میں فورن کنٹریز 6 سال میں دبئی رہا، اور وہاں پر میں نے اسکولنگ دیکھی۔ پھر کچھ دوست میرے آؤٹ آف کنٹریز ہیں، وہاں سے وہ ویڈیوز وغیرہ جب بچوں کی دیکھتے ہیں، جو ایک بیسک ان کا ایک جو تھیم میں دیکھتا ہوں نا، کہ جو وہ بچے کو کس طریقے سے ٹرینڈ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، پھر وہ ساری چیزیں میں اپنے طور پر لا کر اور بچوں سے وہ ساری چیزیں کرواتا ہوں، وہاں سے دیکھ کر، اور وہ چیز بنا، کچھ ہینڈ میڈ بناتا ہوں، کچھ آن لائن پرچیز کر لیتا ہوں، اور وہ چیز پھر میں وہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ اب یہ 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد ارادہ یہ ہے کہ جو بچیاں ہیں ان کو سلائی کڑھائی کا کام بھی اسکول میں خود کرواؤں، اور ان سے میں سویٹر بھی وہیں پر ہی بنواؤں، ان کو کھانے پکانے کے لیے وہ سلنڈر وغیرہ رکھ کے ان کی کوکنگ وغیرہ کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ اور کراٹے کلاسز کا بھی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ وہ ساری چیزیں بھی اپنے جو بھی ہے میرے پاس ان مسائل کے اندر اس کو میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں۔ زیادہ تر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں اپنی سیلری میں سے ہی لگاتا ہوں۔ پھر چند ایک دوست ہیں، ان سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ چیز ہے، اس کو تھوڑا سا کرنا ہے، پھر اس میں سے کچھ تعاون ہو جاتا ہے، کبھی کوئی 1-2 دوست اس طریقے سے کر دیتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے۔ بہرحال موسٹلی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنی سیلری میں سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ 74 بچے میرے پاس اس وقت ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے میں ان کے اوپر اردو کی کلاسز بھی لے رہا ہوں، انہی بچوں کی سندھی کی کلاسز بھی لے رہا ہوں، انہی کی انگلش کلاسز بھی لے رہا ہوں، اور انگلش اس کو میں اس طریقے سے ان کو سکھا رہا ہوں جیسے کہ ایک فورن کنٹریز کے اندر ان کو بنیادی طور پر جو ان کی پہچان کروا کے ان کے ساؤنڈز کے اوپر، اور اس کے بعد میری 2nd کلاس کا بچہ جو ہے وہ انگلش نیوز پیپر پڑھتا ہے آسانی کے ساتھ۔ پہلی کلاس کا بچہ میرا سندھی اخبار آرام سے پڑھ لیتا ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ان 3 سالوں کے اندر آپ کہتے ہیں نا کہ یار کہ بچوں میں تبدیلی مطلب کیسے آئے گی، اور بچے کیسے ہوں گے، ان کو ماحول نہیں ملتا۔ آپ کو میں مزے کی ایک بات بتاؤں، اب تک 21 بچوں نے اپنی فیملی کو شراب چھڑوا دی ہے،
ان کو سفینہ چھڑوا دی ہے, ان کو گٹکا چھڑوا دیا ہے, ان کو سگریٹ چھڑوا دیا ہے. ان کی فیملی کا کوئی بندہ اب ڈرگ کی طرف نہیں ہے اور وہ چھوڑ چکے ہیں, اور انہوں نے آ کے میرا شکریہ ادا کیا ہے. اور یہ بچوں نے خود کیا ہے. اور وہ کس وجہ سے کیا ہے کہ ڈیلی کی ان کی کلاسز, ان کو موبائل کے تھرو ویڈیوز دکھانا, پیشنٹس دکھانا, کینسر کے مریض دکھانا, جگر کے وہ دکھانا, ان کی تکالیف دکھانا کہ یار ان کو کیا کیا ہو سکتے ہیں. ان کو میں نے نشہ کرنے والے لوگوں سے ملایا, ان کو میں نے اسپتالوں میں جا کر لوگوں سے ملوایا کہ یار یہ دیکھو ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ چیز ہے. جو بچے میرے ہیں نا, ان کو مجھے والدین بن کر بھی پالنا پڑ رہا ہے اور استاد بن کر بھی پالنا پڑ رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ والدین تو صبح سویرے چلے جاتے ہیں, ان کو نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ, وہ تو بیچارے اپنے بچوں کی خوراک پوری کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں. استاد جتنا بھی اچھا ہو جائے سر, کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, مین چیز یہ ہے کہ اس استاد نے اپنا وہ پیغام ڈلیور کیا یا نہیں کیا, اس کا رزلٹ آؤٹ اس کو ملا یا نہیں ملا, یہ بچے نے سیکھا یا نہیں سیکھا. یہ ضروری ہے کہ میری اسکول پہلے تربیت گاہ ہے, اس کے بعد درس گاہ ہے. 3 سالوں کے اندر 4 بچے ایسے ہیں جن کو میں درزی بنا چکا ہوں. وہ درزی ہیں, وہ کپڑے سی سکتے ہیں, اپنا وہ گزر بسر ابھی سے ہی کر سکتے ہیں, گھر کے اندر بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. 2 بچے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر انجیکشن وغیرہ لگانا, میل نرسنگ کا ان کا تھوڑا سا وہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ان کا تھوڑا سا کلیئر کیا ہے کہ وہاں پر جاتے ہیں, ہاسپٹلس وغیرہ میں جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان لوگوں کو میں نے ٹاسک دیے ہوئے ہیں تاکہ بھائی اگر آپ کو کہیں باہر جا کر تعلیم حاصل کرنی پڑے تو آپ کے والدین تو آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ یونیورسٹی کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم کیسے کریں گے؟ تو بھائی ہم نے لمبی چھلانگ مارنی ہے تو 10 قدم پیچھے تو جانا پڑے گا نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خود سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. تو ہنر جو ہے وہ ان کو میں نے پرائورٹی پر رکھا ہے کہ بیٹا ہنر مند ہو جاؤ, کل کو اگر ہم کو نوکری نہیں بھی ملتی ہے تو ہمارے پاس ہنر ہوگا اور ہم سر اٹھا کر فخر سے کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ نہیں تو سر ضیاء کی طرح ہم کوچنگ سٹارٹ کر دیں گے, ہم اسکول سٹارٹ کر دیں گے, ہم پڑھا لیں گے, ہم نئے بچوں کو دے دیں گے. استاد جو ہے وہ نہ بادشاہ بن سکے, دوسروں کو بنا دے گا بادشاہ انشاءاللہ.